پچھلے پارٹس میں ہم نے دیکھا کہ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان ان دونوں ممالک کے تعلقات بہت زیادہ بدلنے لگے۔ بٹ اب سوال یہ تھا کہ اگر دونوں ممالک کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی تو پھر یہ دشمنی جنگ میں کیسے بدلی؟ يجب أن تسقط وستسقط إن شاء الله. الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل. اور اس کا جواب ہے پراکسی وار۔ پراکسی وار ایسی جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں دونوں ممالک براہ راست ایک دوسرے سے نہیں لڑتے بلکہ مختلف گروہوں یا اتحادیوں کے ذریعے اپنے مفادات کا دفاع کرتے ہیں، اور اسی طرح ایران اور اسرائیل کے درمیان کئی دہائیوں تک زیادہ تر کشیدگی اسی نوعیت کی رہی۔ 1982 میں لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کے بعد حزب اللہ وجود میں آئی، اور اسی طرح ایران نے اس تنظیم کی سیاسی، مالی، عسکری یہ سب چیزیں ایران نے حزب اللہ کی حمایت کی، جبکہ دوسری طرف اسرائیل اسے اپنے لیے ایک بہت بڑا سیکورٹی خطرہ قرار دیتا ہے۔ جنوبی لبنان میں کئی برسوں تک جھڑپیں ہوتی رہیں، اور اسی طرح 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک بڑی جنگ ہو گئی جس میں دونوں جانب باری جانی اور مالی کا نقصان ہوگا۔ دوسری طرف فلسطینی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان کئی بار شدید لڑائی ہوئی۔ دوسری طرف ایران نے فلسطین کی کئی تنظیموں کو سرعام سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جبکہ اسرائیل بار بار چیختا رہا کہ یہ اس کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی طرح 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ایران نے شامی حکومت کی حمایت کی، جبکہ دوسری طرف اسرائیل نے شام میں ایسی جگہوں پر حملے کیے جن کے بارے میں اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایران سے منسلک ہے اور فوجی تنصیبات اور اسلحہ دونوں ممالک منتقلی کرتے رہتے تھے، جبکہ اسرائیل مسلسل اور بار بار یہ خدشہ ظاہر کرتا تھا کہ ایران کا جوہری پروگرام مستقبل میں ایٹم بم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران کا موقف بار بار یہ رہا کہ اس کا پروگرام پر امن اور توانائی مقاصد کے لیے ہے، اور یہی اختلافات دونوں ممالک کی کشیدگی کا اہم سبب بنتا رہا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر سائبر حملوں کا، خفیہ کارروائیوں اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کے الزامات ایک دوسرے پر لگاتے رہے، اور اسی طرح بہت سے واقعات کی تفصیلات آج تک پوری دنیا میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ امریکہ اسرائیل کا اہم اتحادی ہے، جبکہ دوسری طرف ایران نے مختلف علاقوں کے اتحادیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہت مضبوطی سے بناتے رہے، اور اسی وجہ سے یہ تنازعات دو ممالک تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے خطے کے سیاست پر اثر انداز ہوا۔ اسی کشیدگی کی وجہ سے لبنان، شام اور غزہ اور دیگر علاقوں میں کئی مرتبہ حالات خراب ہوئے، جبکہ دوسری طرف عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اور سفارتی تعلقات، علاقائی سلامتی بھی اسی تنازع سے متاثر ہوتی رہی۔ اسرائیل اور ایران پر
ایران براہ راست ایک دوسرے کے سامنے کبھی آئے، اور اسی طرح حالیہ اور برسوں میں کیا ہوا؟ میزائل حملے، سفارتی بحران اور جدید دور کی کشیدگی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ برسوں کے واقعات اور براہ راست کشیدگی کی مکمل داستان اگلے پارٹس میں پیش کریں گے۔ سبسکرائب